अच्छा मुगीवारा। ہاں ہیلو بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے سر. ہرگز مومن ہے مسلم نہیں ہے. نہیں ہاں نہیں, ان بھائی کا کیا؟ ہاں اوریجنل نام پوچھیے. تو مومن ہی ہے. ہاں میں مسلم ہوں. اچھا نمازیں پڑھتے ہیں جناب؟ نہیں میں زیادہ ریلیجیس پرسن نہیں ہوں, میں قرآنسٹ ہوں بیسیکلی. اچھا قرآنسٹ ہے. تو کوئی سورہ ارا یاد ہے قرآن کا؟ ہاں سورہ ناس یاد ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اچھا میں اس سے پہلے کہ چونکہ یہ ایڈم صاحب ہمارے اسپیشلسٹ ہے قرآنسٹ لوگ کے لیے, اس سے پہلے کہ میں ان کے پاس آپ کو ریفر کر دوں, مجھے یہ بتائیے کہ کبھی آپ قرآنسٹ بنے؟ کیونکہ پیدائش سے جو ہے قرآنسٹ ہونا مطلب یہ ابھی اور ایک 10-20 سال جائے گا کہ پیدائشی کوئی قرآنسٹ بن رہا ہے. جیسے کہ پیدائشی ہم اہل حدیث پیدا ہو جاتے ہیں, پیدائشی بریلوی ہوتے ہیں, پیدائشی دیوبندی ہوتے ہیں, پھر بعد میں جا کے ہم قرآنسٹ بنتے یا پھر بریلوی سے دیوبندی بنتے یا دیوبندی سے بریلوی اہل حدیث بنتے. تو یہ پیدائشی قرآنسٹ ہونا یہ اور 10-20 سال جائے گا, اور ہو سکتا ہے تب تک ہماری اتنی محنت ہو کہ تب تک بچے ہی نہیں کوئی اسلام کو ماننے والے, جو کہ ابھی نہیں میں نے پاسبل نہیں ہے. تو آپ پہلے کیا تھے؟ میں سنی فیملی سے تھا. میں نے بہت ریسرچ کی قرآن کے ویریس ٹرانسلیشنز کو دیکھا, اینڈ میں لاسٹ میں قرآنسٹ بن گیا. مجھے اتنے سنی پوائنٹس نہیں دینے. بریلوی تھے, سنی دیوبندی تھے, سنی اہل حدیث تھے, کیا تھے؟ سنی اہل حدیث. اہل حدیث. اہل حدیث اور ڈوب مرو تمہارے لوگ ارے تمہارے لوگ. ریلیجیس نہیں تھے. اچھا ایک منٹ بس میں آپ کو نماز موقع دوں پڑھتے. گا. میں آپ کو میں یہ نہیں کر رہا ہوں, ایڈریس نہیں کر رہا ہوں, رک جاؤ. اہل حدیث ہو ڈوب مرو, تمہاری عوام جو ہے وہ اہل قرآن ہوتے جا رہی ہے. کیا تمہارا درس دے دے کے کیا فائدہ؟ اہل قرآن کے اوپر تم نے اتنے نہیں بیانات میں کیے, اہل کتابیں حدیث تک لکھ سمجھا دی ہے. حدیث کو فالو کرنے والا. میں سنی ہوں, مجھے اور باقی نہیں پتا کیا ہے, میں سنی ہوں بس. اچھا چلو ایڈم, آپ پیشنٹ آپ کے پاس بھیج دیا میں نے. یا حضرت تو یہ 2 سال پہلے آپ اہل قرآن بنے, یعنی قرآن اونلی بنے؟ نہیں لانگ ٹائم ہو گیا, بس وہ لانگ ٹائم ہو بتانا گیا, نہیں اور زیادہ بڑی پسند ریسرچ کے ہے. بعد بنے ہیں نا, بڑی ریسرچ کے بعد جی بنے ہیں, رائٹ؟ جی بہت جی ریسرچ کے ویریس آتے بہت ریسرچ کیا میں. ہیں, بہت ریسرچ کے بعد. اچھا یہ جو آپ نے ایک قرآن کی سورہ پڑھی ہے, سورہ ناس, یہ سورہ جی ناس آپ کے پاس کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن کی سورت ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن کے لاسٹ چیپٹر میں, مطلب کس لاسٹ نے چیپٹر کے لاسٹ کس نے پیجز میں. کس جی نے کس نے کس نے کہا ہے, کس نے کہا ہے؟ جی پہلے ہم لوگ اسی کو, مطلب گھر والے اسی کو سورہ بولتے تھے, تو مطلب وہی سمجھا سورہ. یعنی کہ یہ آپ نے گھر والے قرآن سے لیا صرف؟ تو آپ نے بھی تو مجھ سے سنی والا پوچھا نا کہ سورہ نہیں میں نے بتاؤ, تو تو نہیں, میں نے میں نے بتایا. کہا تھا کہ سنی قرآن پڑھ کے بولیں. نہیں آپ نے میں سورہ بتانے کو بولا تو میں نے سورہ بتایا, دیٹس اٹ. لیکن میں نے آپ سے, ساحل بھائی نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ سنی قرآن میں سے سورہ نکال کے دیں کوئی. آپ نے سنی قرآن کی نہیں ایک سورہ قرآن پڑھی سب ہے. کے لیے سیم ہے, قرآن سب کے لیے سیم ہے, بس ٹرانسلیشن کس نے کہا ڈیفر سب کے کرتی لیے ہے. سیم ہے؟ بس آپ نے کہا آپ نے ٹرانسلیشن نہیں ٹرانسلیشن نہیں, قرآن کی عربی بھی فرق ہے. آپ نہیں, نے, قرآن میں کی ثابت کرتا ہوں, ٹرانسلیشن ڈیفرنٹ ہے, عربی کی عربی بات, سیم ہے. عربی کی عربی بات کروں. سیم ہے, ٹرانسلیشن ڈیفرنٹ ہے. ارے بھائی ریلیکس تو کر, ڈرتا کیوں ہے یار, ڈرتا کیوں ہے؟ بتاتا ہوں نا, بیٹھا ہوں نا تیرے ساتھ, سکون تو لے, چھٹی چلے ساتھ لے. جی تو آپ مطلب اب حدیث سے ریفرنس لے کے مت بولے گا کہ ارے قرآن کی حدیث ٹرانسلیشن. یار سیریسلی اسپیکنگ, تجھے میں نے کہا میں حدیث کا کوئی ریفرنس دینے لگا ہوں؟ ٹھیک ہے بولیے. تو چھڑی تلے ساتھ لایا کرو یار, تسی آندے ہو گلاں شروع کر دیندے ہو, رک دے ہی نہیں. رکا کریں بھائی, رکا کریں. اوکے ناؤ, آپ نے سب سے پہلے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے, یہ آپ نے یہاں پہ میرے ساتھ ایگری کیا ہے کہ آپ نے یہ آیت سنی قرآن سے لی ہے. سنی قرآن سے نہیں لی ہے میں نے, آپ نے پوچھا تو لوگ جو جنرلی جو سورہ سناتے ہیں, جو میرے گھر والے بتائے, میں نے وہ بولا ہے آپ کو. تو آپ کے گھر والے سنی ہے نا؟ ہاں میرے گھر والے سنی. اوکے, آپ نے اس کے علاوہ عربک کے کون کون سے قرآن پڑھے؟ عربک کے میں نے, عربک کے ساری قرآن سیم ہے, میں نے انگلش ٹرانسلیشن ویریس ارے ڈفرنٹ پڑھی بھائی ہے. نہیں سیم ہے, یہ آپ کے سیم پاس جو اچھا چلیں مجھے ایک بات سمپل سی بتائیں, یہ جو آپ کے پاس قرآن ہے, یہ کس بندے نے لکھ کے آپ کو دیا ہے, کس بندے کی ٹرانسمیشن سے؟
कुरान में इसका कोई वो नहीं है किस बंदे के ट्रांसमिशन से, ये सब ओके हदीस से तो आया है। किसी इंसान ने दिया है ना, ये अल्लाह की किताब है, कैसे साबित होएगा? क्योंकि कुरान के अंदर ही लिखा हुआ है। ओके मैं एक किताब लिख के कह देता हूँ कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, मानोगे? नहीं मानोगे। सो नहीं, मैं आपका मानूंगा। बेस आर्ग्यूमेंट जो है, आपका मैंने जो पढ़ा बेस, है। सबर तो कर ले, मेरा सवाल तो पूरा होने दे, फिर जवाब देगा। जब सवाल ही पूरा नहीं हुआ जवाब कैसे देगा? व्हाट इज माय क्वेश्चन? व्हाट इज माय कि क्वेश्चन माय आपने फ्रेंड? कि आप मानोगे कि मतलब ये जो कुरान आप पढ़ रहे हो, ये किस मतलब ये आप कौन सी अरबी की पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ पूछा आपने? एग्जैक्टली आप सवाल ही नहीं सुनना चाह रहे, जवाब कैसे देंगे? ऐसे ही कुछ आप पूछना चाह रहे थे। सी सो भाई जरा सबर करें, ब्रेक के ऊपर पैर रखें। समझ लग रही है मुझे आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, लेकिन ब्रेक के ऊपर पैर रखें, थोड़ा सब्र लें, सवाल सुने फिर जवाब दें। क्या ख्याल है? ठीक है, कोई चले, बड़ी मेहरबानी। ये जो कुरान आपके पास आपके घर में है, इसकी क्या अथॉरिटी है कि ये अल्लाह के ही अल्फाज हैं, सवाए इसके कि यही किताब इस किताब के अंदर कह रही है कि ये अल्लाह की दी हुई किताब है? उसके अलावा क्या अथॉरिटी है कि ये कुरान अल्लाह का है? देखिए, जिंदगी जीने के लिए, लाइफ जीने के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, राइट? दैट्स नॉट माय तो क्वेश्चन, जी, दैट्स नॉट माय क्वेश्चन, ये मेरा सवाल नहीं है। ये मेरा आप इसको सवाल नहीं है पढ़िए जिसका आप जवाब दे रहे हैं, ये सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल क्या है, रिपीट करें प्लीज। कि मतलब आप कैसे बोल रहे हैं कि अल्लाह की किताब है, राइट? क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुरान के अंदर ही आयत है जो कहती है कि ये अल्लाह की किताब, इसके अलावा कोई क्या एविडेंस क्या है आपके पास कि अल्लाह की किताब है? दैट्स माय क्वेश्चन। नहीं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ओके सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, ये जो आपका अरबी का कुरान जो आप इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं, ये अरबी का सिर्फ एक वर्जन ऑफ कुरान है जिसको कहा जाता है हफ्स का वर्जन। अगर मैं इसको अरबिक के अल्फाज में बोलूं तो इसको कहते हैं मुसफ़ुल हफ्स। जी। हफ्स जो था उसने सपोजिटली ये कुरान आसिम से लिया है, इस वजह से इस वाले कुरान के नुस्खे को जो इंडो पाक में चलता है उसको कहते हैं हफ्स अन आसिम। अच्छा, हफ्स कुरान में कहाँ लिखा है कि ये उससे लिया गया है? मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए। भाई इसी किताब में तो नहीं लिखा होना चाहिए ना, यही तो स्टुपिडिटी बता रहा हूं। किताब ही अगर खुद ही बताएगी कि किताब किसने दी है तो दैट इज स्टुपिडिटी। नहीं तो यू मतलब हैव आप ये वेबसाइट जो से मैं आप बातें बता पढ़ेंगे, रहा हूँ हदीस सोर्स। से नहीं बता रहा, एक सेकंड, जो मैं बातें बता रहा हूँ हदीस से नहीं बता रहा। बाय द वे डोंट थिंक कि मैं हदीस दूंगा, आप जैसे बंदे को हदीस क्यों दूंगा? मैं पागल हूँ? आपने हदीस को छोड़ दिया तो मैं आपको हदीस नहीं दूंगा। अब ये जो कुरान आपके पास है ये हफ्स अन आसिम है, जो 1924 के अंदर कायरो के अंदर, कायरो जो कि इजिप्ट का दारुल हुकूमत है, वहां पे जो आपकी सबसे बड़ी सुन्नियों की यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है भला उस यूनिवर्सिटी का? जरा नाम बताइएगा। नहीं, जहां मुझे से नहीं सारे पता भाई। मुफ्ती बनते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। अरे आपको इसका भी नहीं पता? नहीं भाई, नहीं पता सच में। ओड़े 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 ओड़े, आपके सारे मुफ्ती वहां से निकलते हैं, आपको पता है इस बात का? जितने देखिए, भी बड़े बड़े मुफ्ती हैं वो अच्छा, 4-4 6-6 साल का जो कोर्स करने जाते हैं मेरे भाई, वो वहीं पे जाते हैं। इसको कहते हैं देखिए, अल अजहर यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1924 के अंदर जब मदरसा कल्चर खत्म होना शुरू हुआ और इनको एक यूनिफाइड स्कूलिंग सिस्टम क्रिएट करना पड़ा, दे हैड अ बिग प्रॉब्लम। व्हाट वाज द बिग प्रॉब्लम? एक मदरसा सिस्टम से जो बच्चा के पेरेंट्स पढ़ के आ रहे थे, उसके बच्चे उस मदरसे वाला अरबी कुरान पढ़ रहे थे। दूसरे मदरसे सिस्टम से जो पेरेंट्स आ रहे थे वो उसका कुरान पढ़ के आए थे, लिहाजा उसके बच्चे वो वाली अरबी का कुरान पढ़ रहे थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी, अल अजहर को मसला ये हो गया, इजिप्ट में मसला ये हो गया कि पेरेंट्स जो हैं वो टीचर से लड़ाई करने आ जाते थे कि तुमने हमारे बच्चे की अरबी कुरान की ये गलती क्यों निकाली है, कुरान में तो ऐसे ही लिखा हुआ है। नाउ वहां पे चल रहा है यूनिफाइड स्कूलिंग सिस्टम, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में अब चल रहा है। एक जमाने में इंडिया के अंदर गुरु समथिंग होते थे जो कि मदरसे ही होते थे, यूनिवर्सिटी खिलाती थी, मुझे भूल गया क्या नाम है। I'll take your moment please. वेट, मैं आपसे डोंट टेक द बोल मोमेंट, वेट, लर्न, लिसन फर्स्ट, लिसन फर्स्ट। 1924 के अंदर हफ्स का ये मुसफ, ये अरबी वाला ये एक कुरान इन्होंने पकड़ा और उसको इंप्लीमेंट किया, कैननाइज किया, और बाकी तमाम कुरानों को रेड सी के अंदर फेंक दिया।
جس طرح پرانے زمانے میں عمر عثمان نے بھی کیا تھا, لیکن وہ حدیث ہے, آپ اس چیز کو مانتے نہیں, لہذا forget that. لیکن بہرحال عثمان نے کیا تھا, سنیوں کے لیے بول رہا ہوں, عثمان نے جلا دیا تھا 1924 میں, کائرو ایجپٹ نے دریا میں گلا دیا تھا. لیکن مختلف علاقوں کے اندر, فار ایگزامپل سب سے پہلے اسلام سعودی عرب سے نکل کے نارتھ آف افریقہ میں گیا تھا, کیونکہ مسلموں نے وہاں پہ اٹیک کیا تھا. افریقہ نے کہا ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات, تم ہوتے کون ہو, تم لوگوں تک اسلام ہی لیٹ آیا تھا, سب سے پہلے تو ادھر آیا تھا, ہم تو دوسرے مصحف کو مانیں گے بھی اور اس کو پریزرو کر کے رکھیں گے بھی. تو وہاں پہ مصحف ورش, مصحف قالون آج بھی رائج ہیں, جو کہ ڈفرنٹ ہیں پروننسیشن میں بھی اور لفظوں میں بھی, جن کے میننگ بھی ڈفرنٹ ہیں. اب مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے کون سی ہسٹری پڑھی ہے اور ریسرچ کی ہے قرآن اونلی ہونے سے پہلے؟ جی حضرت, مائک آپ کا ہوا. جی میں نے حدیث پہ ریسرچ کی ہے, میں ساری بات نہیں بولنا حدیث تو میں نے دکھائی نہیں آپ کو کوئی. آپ نے بولا آپ نے قرآن اونلی, آپ کیسے بنے قرآن اونلی کی بات کریں, یہ والا قرآن جو آپ کے پاس ہے, یہ آپ نے کیسے سلیکٹ کر لیا, جبکہ یہ تو ایک ٹائپ کا قرآن ہے. دیر آر 30 ادر ٹائپ آف قرآن ان عربک, ان میں سے کوئی اور کیوں نہیں پکڑا, کیونکہ یہ ایک ٹائپ کی ریڈنگ آپ پڑھ رہے ہیں. میں نے قرآنسٹ سے بھی بہت سارے سے بات کی, اینڈ میں نے دیکھا کہ وچ بک از وائڈلی ایکسیپٹیڈ, اوکے, اینڈ جو میجورٹی مطلب ایون ان قرآنسٹ سنی مسلمز اینڈ شیعہ مسلمز جو جس بک کو مانتے ہیں, میں بھی اسی بک کو مان رہا ہوں. فار ایوری ون اوکے, نہیں, آپ نے انڈیا کے اندر وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ کو پکڑا, آپ نے دنیا کے اندر نہیں. اگر آپ چلے جائیں نارتھ آف افریقہ میں, تو یہ والے ورژن کو تو پوچھتے ہی کوئی نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ حفظ ایک جھوٹا ہے, لائر ہے, کذاب ہے. جو کذاب ہے اور چور ہے, اس کے قرآن کو ہم کیوں پڑھیں؟ حفظ کو آپ کے تمام سنی علماء اور شیعہ علماء لائر, جھوٹا یعنی کہ کذاب ان عربک, کذاب مانتے ہیں, چور مانتے ہیں. تو آپ جو مصحف پڑھ رہے ہیں وہ ایک چور کا پڑھ رہے ہیں, کیوں؟ دیکھیے آپ یہ سب جو ایویڈنس دے رہے ہیں یہ بیسڈ آن ہسٹری ہے, اینڈ جو میں آپ کو بول رہا ہوں یہ بیسڈ آن فیتھ اینڈ بلیف ہے. آپ بھی کسی فیتھ کو مانتے ہیں, میں بھی کسی فیتھ کو بلیو مانتا اینڈ ہوں. فیتھ تب تک نہیں ہوتا جب تک بلیو اینڈ فیتھ کی کچھ چیزیں پرووڈ نہ ہوں. یہ چیز پرووڈ ہے کہ 1924 میں کائرو ایجپٹ میں ہسٹوریکلی پرووڈ ہے, ان کی ہسٹری میں لکھا ہے. 24 بہت پیچھے نہیں ہے, 1924 کتابیں یاد ہو چکی تھی, پیپر پینسل یاد ہو چکی ہوئی تھی, لکھا جا رہا تھا. یہ ڈیٹا آج بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں, کینونائزیشن آف قرآن ان کائرو 1924, اور آپ کو سارا ڈیٹا جو میں نے بولا مل جائے گا, ایک نہیں کئی آرٹیکلز کے اندر. تو ناؤ دا کوشچن از, ایک کتاب جو کہ سپوزٹلی اللہ کی کتاب ہے, محمد سے ٹرانسمٹ ہوئی, آپ کا اس کے پاس رتی بھر ایویڈنس نہیں ہے سوائے اس کے کہ قرآن ہی کہہ رہا ہے. میں لکھ دوں ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار, اللہ گیو دس بک, ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر, محمد از دا پروفیٹ, up above the world so high, oh this book is protected like a diamond in the sky. بھائی یہ تو قرآن ہو گیا. پھر آپ مانے اس کو, کیوں نہیں مانتے؟ نہیں دیکھیں, میں نے قرآن پڑھا ہے, اینڈ قرآن میں مطلب آلموسٹ جتنی چیزیں سب اچھی چیزیں لکھی گئی. اب آپ کچھ ٹرانسلیشنس کو میں نے دیکھا ہے, آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مطلب ایسے ایسے لکھا ہے, بٹ ویریس ٹرانسلیشنس کچھ اور کہتے ہیں. بلیو می, میں آپ کو دکھا دوں گا. اچھی بری کی بات میں کر ہی نہیں رہا اس وقت, اچھی بری کی بات ہی نہیں کر رہا میں اس وقت. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے, اس کے بعد ہم جائیں گے اچھی بری پہ. یعنی کہ پہلی بات یہاں پہ ستیہ ہو گئی کہ آپ کو صرف کوئی ایویڈنس نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. یو ہیو نو ایویڈنس, کریکٹ؟ نو, آئی ہیو ایویڈنس. میں نے اس کو اوکے, گیو می دی ایویڈنس. میں نے اس کو ریڈ کیا ہے, اینڈ یہ مجھے مطلب جو نہیں, ریڈ کرنا ایویڈنس نہیں ہوتا, ٹرانسلیشن ایویڈنس نہیں ہوتی. آپ نے یہ بتانا ہے, پروف کرنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اس چیز کا کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ میرا بلیف ہے, میں بس ایسے کوئی دکھانے کو. پرفیکٹ, سو لیٹس ایگری آن ون تھنگ. آپ کے پاس قرآن کو اللہ کی, خدا کی, کچھ بھی کہہ لیں آپ,
का वर्ड साबित करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है. करेक्ट? करेक्ट. परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच. सेकंड पॉइंट इससे ही साबित होता है कि ये जो इंडिया में कुरान चल रहा है, इसमें और जो बाकी के अरबिक कुरान चल रहे हैं 29 से ज्यादा, आपने बाकी के वो 28 कुरान के अरबिक मुसहफ नहीं पढ़े हैं, और आपको आज से पहले पता भी नहीं था कि देयर आर 28 अदर टाइप ऑफ कुरानिक मुसहफ इन अरबिक, जिनकी अरबिक भी फर्क है इस वाले कुरान से. करेक्ट? करेक्ट, बट आप कितना मतलब कहेंगे जो मेजॉरिटी जो फॉलो करते हैं, जो इवन does जो not matter कुरानिस्ट majority minority right now, जो it जो doesn't matter. Like कुरानिस्ट I भी जो said, फॉलो कर 1924 में कैनोनाइज हो रहा है. उससे पीछे चले जाएंगे तो वो 29 के 29, 30 के 30 आपके इजिप्ट में भी चल रहे थे. 1924 तक इजिप्ट में भी चल रहे थे. 1924 में इंडिया पाकिस्तान के सेपरेट होने से सिर्फ कुछ ही डेकेड्स पहले आपने कुरान को स्टैंडर्डाइज किया है. इसी वजह से अगर आप कुरान की ट्रांसलेशंस देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशंस जो हैं वो 1930s के बाद आ रही हैं. सिर्फ एक ट्रांसलेशन है जो 1901 में की थी, एक क्रिश्चियन ने अपने इलाके के कुरान को पकड़ के. वंस अगेन, उसके अलावा कोई ट्रांसलेशन आपको 1900 में नहीं मिलती, 1930 के बाद ही मिलती है, जब कायरो ने इसको कैनोनाइज करके डिस्ट्रीब्यूट किया था टू द वर्ल्ड. उससे पहले नहीं मिलती, हालांकि उससे पहले भी आपका 53 कंट्रीज इन द वर्ल्ड थी. अच्छा एडम भाई, तो मतलब आप उस टाइम पे जिंदा थे बताने के लिए कि अरे मतलब ये जिंदा सारी रहने की जरूरत नहीं होती हिस्ट्री पढ़ने के लिए. आपकी परदादी थी, हाँ या ना? नहीं, मुझे नहीं पता. हाँ नहीं थी. पता? आपका आपकी जो आपका दादा था वो हवा में से निकला था, नहीं बारिश के थ्रू आया था? कि नहीं, परदादी थी तो आया था? देखिए लॉजिकल बात कही एडम भाई. एग्जैक्टली, दिस इज लॉजिकल. अगर कुरान पुराना है और मोहम्मद पे नाजिल हुआ है तो 1400 साल की हिस्ट्री में मान लेता हूं, पुरानी हिस्ट्री इतनी नहीं है हमारे पास, लेकिन 100-150 साल की हिस्ट्री तो है ना, बेसिक हिस्ट्री. और वो तो है ना जो कि एग्जैक्टली लिखी हुई है, जो कि कायरो में लिखी हुई है. देखिए चीजें अल्टर्ड हो सकती हैं, इस पे आप मतलब भाई आप कैसे अल्टर इस लेवल पे नहीं होती हैं कि वो चेंज ही हो जाए. 1924 में कायरो खुद लिख रहा है, अल अजहर खुद लिख रहा है कि हमने ये सिलेक्ट किया और इस तरीके से पानी में बहाया बाकी का कुरान, और आप कह रहे हैं जी वो हिस्ट्री है. कौन से यार, कैसे बच्चे हो आप? नहीं, आप जो मेन हिस्ट्री में आप उसको ना फॉलो करोगे, आप मतलब कुछ आप मेन, अच्छा मेन स्ट्रीम की हिस्ट्री दे दे मुझे. ये जो कुरान है, जो हफ्स का वर्जन है जो आपके पास इंडिया में, कब कैनोनाइज हुआ, जरा मुझे बताएंगे आप किसी एक रेफरेंस से? ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखिएगा तो सारे रिलीजन का यही केस है, इवन हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी. और भाई सारे रिलीजन ही गलत हो गए, कोई मसला नहीं है. मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये जो कुरान है ये आपके मुताबिक कब कैनोनाइज हुआ, ये वाला वर्जन जो आपके पास अरबी का वर्जन इंडिया के अंदर है? देखिए मैं आपसे बात करने कुरान के ऊपर आया था, आप हिस्ट्री पे चले गए, बस यही. हाँ तो बस ठीक है, हम कुरान पे बात करते हैं. ओके चलो, ये बात खत्म हुई कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, हिस्टोरिकली 1924 में हुआ और आपके पास इसके अलावा कोई हिस्ट्री है नहीं, लिहाजा आप आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, आप नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे. फेयर इनफ. सो एटलीस्ट ये हुआ सिर्फ ईमान है. जी साहिल भाई. हाँ, मैं बोल रहा था बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट आर्गुमेंट, सिर्फ 2 पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ एडम. जी जी. कि देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये मैंने कई बार स्ट्रीम पे अपनी बोला है कि जो मुसलमान होते हैं ना, वो असल में इस्लाम के अंदर से चीज़ों को देखते हैं, इसी वजह से ये फिरकों में उलझे रह जाते हैं. यानी बरेलवी से देवबंदी हो गया, देवबंदी से अहले हदीस हो गया, अहले हदीस से कुरानिस्ट हो गया. और जितनी डिस्कशन अभी आपने भाई के साथ की है उससे यही समझ में आया है कि भाई ने आउटर पर्सपेक्टिव से कभी चीज़ों को देखा ही नहीं है, ना तहकीक की है उस पर, ना रिसर्च किया है. इनकी पूरी जो सोच है या तहकीक है वो इस्लाम के अंदर से ही रही है. इस वजह से भाई इसी में उलझे हुए हैं. एंड आई एम श्योर कि जो आप अभी जिस तरीके से भाई को समझा रहे हो, आई एम श्योर थोड़ा सा ये सेंसिबली और थोड़ा ईमान की पट्टी को उतार के ऊपर से इसको सर्कल के बाहर से आके जब इन खुद चीज़ों को देखेंगे और जो एडम बता रहा है, तो आई एम श्योर कि ये बहुत जल्दी झंझट से निकल जाएंगे. और एक सेकंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये है कि मेजॉरिटी जो है कुरान के हिसाब से मेजॉरिटी कभी भी सही पे नहीं जमती है. यानी आप देखिए कि कुरान के हिसाब से अक्सरियत जो है वो गुमराह है, अक्सरियत जो है वो फासिकीन है, अक्सरियत गलत काम करने वाले हैं. तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी ये मायने नहीं रखती.
جو سچ ہے اگرچہ وہ ایک بندہ بولے سچ سچ ہوتا ہے, جھوٹ اگرچہ پوری دنیا بولے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. پلیز کنٹینیو ایڈم. اوکے مغنی بھائی, قرآن کی سب سے پہلی سورت کے اوپر جاتا ہوں آپ کے ساتھ. آپ پہلے بتا دیں, جانے سے پہلے آپ بتا دیں آپ کے مطابق قرآن اب ہے کیا, ذرا مجھے بتا دیجیے پلیز. قرآن مطلب ایک بیسک سیٹ آف رولز ہے, ایک بہت ایک پراپر سیٹ آف رولز ہے, میں نے جو پڑھا ہے اور میں نے ایون حدیث پہ بھی اسٹڈی کی ہے, اینڈ اسی لیے میں مطلب ریجیکٹ کرتا ہوں. اب آپ حدیث کو تو زیادہ گولی میں مار دینا, آپ نے حدیث ریجیکٹ کر دی. مجھے قرآن کے بارے میں بتائیں, قرآن کیا اللہ کے الفاظ ہیں؟ میرا بلیف ہے کہ ہاں ہے. اللہ کے الفاظ ہیں. کیا قرآن اللہ کے الفاظ ہمیشہ سے تھے لوہے محفوظ پہ؟ کیونکہ قرآن کی آیت بھی آتی ہے کہ لوہے محفوظ پہ ہم نے اس کو پریزرو ٹیبلٹس میں لکھا ہوا ہے, کریکٹ؟ جی. اوکے سو یہ قرآن اللہ کے لفظ بے لفظ حرف ہیں جو اس نے لوہے محفوظ پہ رکھے ہوئے ہیں. قرآن بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ میں نے محفوظ کیا ہوا ہے ایٹرنل ٹیبلٹس کے اندر. آپ اس کی کسی اور طریقے سے اگر ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو مجھے بتا دیں. نہیں مطلب میں نے ویریس ٹرانسلیشنز پڑھی ہیں, اینڈ جو سب سے جو اچھی ٹرانسلیشنز تھی میں نے اس کو مطلب کنسیڈر کیا ہے. سر جس کو بھی آپ نے کنسیڈر کیا, یہ والا ایک سمپل سی بات بتا رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو قرآن ہے اللہ کہتا ہے کہ وہ میں نے اپنے لوہے فی لوح المحفوظ, قرآن چیپٹر نمبر 85 کی ورس نمبر 21-22 کہتی ہے کہ یہ جو لفظ ہیں یہ میں نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. قرآن مجید جو کہ بڑا عزت والا ہے اس کو میں نے محفوظ رکھا ہوا ہے لوہے محفوظ کے اندر, ایٹرنل ٹیبلٹس کے اندر, پریزرو سٹیٹ کے اندر. تو یہ لوہے محفوظ پہ جو رائٹنگ ہے وہ اللہ نے دنیا زمین آسمان بنانے سے obviously پہلے کر دی تھی, کریکٹ؟ جی ٹھیک ہے, میں قرآن بتا رہا ہوں, اگر آپ کو اس کی کوئی اور ٹرانسلیشن کرنا ہے تو بتا دیں. قرآن چیپٹر نمبر 85 کی ورس نمبر 21-22 ہے, اس کی کوئی اور ٹرانسلیشن کرنی ہے آپ نے تو بتا دیں. نہیں, اس کی ٹرانسلیشن پہ میں نے زیادہ ان ڈیپتھ ریسرچ نہیں کی, ایون اسپیشلی جو کنٹروورشل ہے میں نے اس پہ زیادہ ریسرچ کی ہے. یار آئی ڈونٹ کیئر کہ کنٹروورشل ہے کہ نہیں ہے, آپ ایٹ لیسٹ یہ مانتے ہیں نا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ ہمیشہ سے پریزروڈ ہے. اسلام سے بہت پہلے, دنیا بنانے سے پہلے, مسلمان بنانے سے پہلے اللہ نے پریزرو کیا ہوا تھا. جی پکی بات ہے. ایک سیکنڈ, میں تھوڑا سا مطلب میرے انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑی کمی ہوگی. آئی تھنک ویریس بکس آئی تھی, اینڈ سب سے جو لاسٹ بکس تھی آئی تھنک ایون قرآن میں بھی مینشنڈ ہے, وہ قرآن تھی. تو مطلب وہ لاسٹ پروفٹ پہ وہ مطلب لیکن یہ ہمیشہ سے اللہ نے لکھ کے رکھی ہوئی تھی نا لوہے محفوظ پہ. سورہ رحمان بھی کہتی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان, انسان جی بعد میں خلق ہو رہا ہے. جی کنفرم؟ جی اوکے پرفیکٹ. سو قرآن اللہ کے الفاظ ہیں. جی یہ تین باتیں اب ہم کلیئر کرتے ہیں. ساحل بھائی ذرا اسکرین پہ نوٹ پیڈ لے آئیں پلیز. پوائنٹ نمبر 1, جی نوٹ پیڈ لے آئیے. پوائنٹ نمبر 1, قرآن اللہ کا لفظ بے لفظ کلام ہے. لفظ بائی لفظ, ورڈ بائی ورڈ, سوری ورڈ بائی ورڈ کلام ہے. اسٹیٹمنٹ سے قرآن اللہ کا ورڈ بائی ورڈ, ورڈ بائی ورڈ اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, کلام ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی بات ہے, کلام ہے. یہ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, اس کو اللہ نے بنایا, لوہے محفوظ پہ پرزرو کیا انسانوں کے بننے سے بھی پہلے. جی انسانوں کے بنانے سے بھی پہلے. دیکھیے میں اس بات پہ میرا آپ کنفرمیشن مت لیجیے گا. سورہ رحمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان. مجھے اس کے ٹرانسلیشنز کے اوپر اور ریسرچ کرنا پڑے گا. آپ کسی اسپیسیفک ٹرانسلیشن کے اوپر بول رہے ہیں, کوئی ٹرانسلیشن بھی پڑھ لو. خلق الانسان, انسان کریٹ کیا. خلق کا مطلب کریشن, انسان کا مطلب انسان. دو لفظ ہیں, اس میں جون سی مرضی دنیا کی ٹرانسلیشن لے لو, ڈزنٹ میٹر. خلق الانسان ہے. علم القرآن, علم سکھانا, بتانا, علم دینا. ٹھیک ہے, سو اس کی کوئی دوسری ٹرانسلیشن بنا ہی نہیں سکتے. دنیا کی جون سی مرضی ٹرانسلیشن کھول لو, 4 لفظ ہیں صرف. رحمان, رحمان نے بنایا, رحمان الرحمان. علم القرآن, قرآن سکھایا. خلق الانسان, انسان بنایا. What's the problem? There is no multiple translations of this. آپ کے والے کرنٹ قرآن کے اندر میں سیکنڈ والی کی اور ریسرچ کروں گا, تو آپ اس کو ابھی ایز گرانٹیڈ مت لیجیے. جو میں بول رہا ہوں کہ اٹس اے ورڈ آف گاڈ, آپ اس کو آپ گرانٹیڈ لے سکتے ہیں. چلو جی, ورڈ آف گاڈ کو گرانٹیڈ لیتے ہیں. آپ کو امب کا نہیں پتا, پتا لگ گیا. اوکے, سورہ پہلی سورج جو ہے نا, ذرا اس کے پہلی 2 آیتیں پڑھ دیں. سورہ فاتحہ کی. سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. 2 ہو گئی, پہلی بسم اللہ ہے. سورہ فاتحہ میں پہلی آیت بسم اللہ ہے.
دوبارہ سے پڑھیں پہلی آیت جی جی پہلے بسم اللہ بھائی. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور الحمدللہ رب العالمین. بھائی جان یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے منہ کی زبان ہے. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام. اللہ شروع کر رہا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. پھر اللہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر اللہ کا یہ کلام ہے تو اللہ خود اپنے آپ سے بسم اللہ پڑھ رہا ہے, خود اپنے آپ کو الحمد کر رہا ہے. جی پلیز ایکسپلین کیجئے, اللہ اپنے آپ کی حمد کیسے کر سکتا ہے نہیں اور اپنے یہ ہی ہم نام لوگ, سے کیسے شروع کر سکتا ہے؟ یہ ہم لوگ کے لیے جب ہم لوگ پڑھیں گے تب ہمیں یہ بولنا ہے. یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کل؟ ذرا کل پڑھ کے دکھائیے, سورہ اخلاص پڑھ کے دکھائیے. ابھی آپ نے سورہ ناس پڑھی نا, اس پہ سب سے پہلے کیا لکھا ہوا تھا؟ کل, کہو. انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے اللہ, کل جی کل اعوذ برب الناس. ابھی آپ نے پڑھا تھا, لفظ کل وہاں پہ موجود ہے. تو یہاں پہ اگر میں اس آیت کو لوں, سورت کو لوں, آیت کو لوں اور سورت کو لوں تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے کل کہہ دیا. کہو کل اعوذ برب الناس, کل. یہاں پہ اللہ کل نہیں کہہ رہا. اب مجھے بتائیں, اللہ اپنی ہی تعریفیں آپ ہی کری جا رہا ہے, یہ کون سا سیلف پریزنگ قسم کا گاڈ ہے سر آپ کا؟ یہ ہم لوگ کے پڑھنے کے لیے, بلیو می, یہ ہم لوگ کے کس نے پڑھنے کہا کے ہے؟ لیے, کس نے کہا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو obviously. نہ, یہ آپ کے پڑھنے کے لیے ہے ہی نہیں. کہاں لکھا ہے؟ اگر آپ حدیثوں کا سہارا نہیں لیتے تو کیسے پتہ لگے گا؟ بھئی بات یہ ہے کل کا لفظ نہیں ہے. جب کل کا لفظ نہیں ہے تو اس میں کہو نہیں ہے. جب کہو نہیں ہے تو اللہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے, کیونکہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ قرآن اللہ کا ورڈ بائی ورڈ کلام ہے. آپ نے ایگری کیا تھا. جی اگر ایگری کیا تھا تو یہاں پہ اللہ اپنی تعریفیں خود کر رہا ہے, کیونکہ کل کا لفظ نہیں ہے. دیکھیے وہ آپ کی الگ انٹرپریٹیشن ہے, یہ ہم نہیں, لوگ کے پڑھنے کے انٹرپریٹیشن کیا لیے. ہے؟ دنیا کی جون سی ٹرانسلیشن آپ نے پڑھی ہے نا, وہ اسکرین پہ لے آئیں, مجھے بتا دیں, میں کھول دیتا ہوں. لیٹس سی کہ وہ میری اس بات سے کہیں پہ بھی انکار کرے گی, پلیز. دیکھیے اس بات میں مجھے زیادہ سینس لگ نہیں رہا, کیونکہ obviously کتاب ہم سینس لوگ نہیں کے لگ رہا؟ پڑھنے کے لیے. ایکسکیوز می, آپ نے برین کہیں اور رکھا ہوا ہے جو آپ کو سینس نہیں لگ رہا؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے اللہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے. یا تو مجھے بتا دیں کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے, کسی اور کا ہے, تو میں ماننے کو تیار ہوں. نہیں, یہ کلام اللہ کا. اوکے, کیا یہ دعا ہے؟ کیا یہ دعائی کلمات ہیں؟ I don't get it, مطلب آپ کیا بول رہے ہیں؟ کیا یہ دعائیا کلمات ہیں؟ نہیں, یہ جیسے مطلب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ دعا والے کلمات ہیں نا. کیا یہ اس طریقے کے دعا والے کلمات ہیں, دعائیا کلمات ہیں؟ میں ایکچولی سمجھ نہیں پا رہا, میں تھوڑا کنفیوز ہوں اس میں. یہ سورہ ہے سر آپ کنفیوز ہو جائیں گے, مجھ سے بات کرتے ہوئے بہت سارے مسلمان کنفیوز ہو جاتے ہیں. دعا مینز پریئر, کیا یہ پریئر کرنے والے کلمات ہیں؟ نہیں. نہیں, پرفیکٹ. تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی پکڑ کے سیلف پریز کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا وہ اپنے منہ میاں مٹھو, دس از واٹ اللہ از ڈوئنگ. یہ آپ کی خود کی بڑائی انٹرپریٹیشن ماننا. ہے, اینڈ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے. اٹ مے بی ٹرو, بٹ میں یہ زیادہ Not it بلیو may کر be, رہا ہوں. it is true. Like read کیا کہتا ہے, آپ ایسا کریں جس ٹرانسلیشن کو دیکھ کے آپ قرآن اونلی بنے ہیں, وہ ٹرانسلیشن مجھے پڑھ کے سنائیں کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیے یہ قرآن ہم لوگ کے ریڈ کرنے کے لیے, اللہ کے ریڈ کرنے کے کہاں لکھا ہے لیے. کہ یہ آپ لوگوں کے لیے دیا گیا؟ جی کہاں لکھا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے دیا گیا؟ اس میں جتنے سیٹ آف رولز جو لکھے گئے ہیں یہ Once again, no, انسانوں کے that's لیے. not my point. آپ قرآن میں ایڈ نہیں کر سکتے, سبسٹریکٹ نہیں کر سکتے, حدیث پہ آپ جا نہیں سکتے. کہاں پہ یہ لکھا ہے قرآن کے اندر کہ یہ آپ لوگوں کے لیے دیا گیا؟ پلیز وہ بتائیے, وہ اسٹیٹمنٹ دیجیے. نہیں, مجھے ایسے کوئی اسٹیٹمنٹ کا نہیں پتا, اور میں اس پہ ریسرچ بھی نہیں کیا, اور میں بھی ہو سکتی. اوکے, تو بھائی جان دیکھیں, پہلا آپ کا آرگیومنٹ بھی ختم ہو گیا, دوسرا آرگیومنٹ بھی اب آپ کا ختم ہو گیا. آپ اس پہ بھی ریسرچ کریں گے, پرفیکٹ. یہ آپ کا ہوم ورک نمبر 2 ہے. ساحل بھائی ان کو ہوم ورک نمبر 2 ریمائنڈ کرا دیں, انہوں نے کیا ریسرچ کرنی ہے. پھر میں پوائنٹ نمبر 3 پہ چلتا ہوں. ہاں بھائی, 2 ہوم ورک ہے آپ کے. جی یہ پریئر ہے یا نہیں ہے,
اور یہ اللہ جو ہے سیلف پریس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ جی. اور پہلا ہوم ورک تھا آپ کا کہ قرآن کے جو 30 سے زیادہ ورژن ابھی آپ کو بات کی تھی وہ آپ نے ریسرچ کر کے لانا تھا. سر تیسری بات آپ نے یہ کہی تھی کہ جو قرآن ہے اس میں کوئی گندی بات نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں, بہترین ہو گیا. ساحل صاحب قرآن میں کوئی گندی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اوکے, کوئی بات نہیں. اس کے لیے اب میں اسکرین شاٹ ختم کر رہا ہوں. سر آپ مجھے بتائیں آپ کی ٹرانسلیشن کون سی والی پڑھتے ہیں؟ میں سیم کینس کی پڑھتا ہوں. کھولیے, لنک دے دیے. آپ سرچ کریے قرانائٹ.com. 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 QURANITE.com. جی. اوکے, ریڈ میں جاتے ہیں. ایک سیکنڈ رکیے. یہ قرانائٹ.com یہ کس سیم گرانرز, یہ کوئی انگریز ہے, کون ہے یہ, ایتھیس ہے؟ نہیں, یہ قرآن اونلی فالوور ہے. قرآن اونلی فالوورز ہیں یہ دیتے ہیں. جی. اوکے نہیں سر, آپ کی جو ٹرانسلیشن جو آپ مانگ رہے تھے میں وہ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. لیجئے سر, سکرین پہ آتی ہے اب. یہ جناب آپ کی ٹرانسلیشن جو آپ مانتے ہیں. سر ذرا اس کو پڑھیے گا میرے ساتھ مل کے. کیا لکھا ہوا؟ انگریزی پڑھیے, عربی کو گولی مار دیں. Successful are the believers, those اوکے, who in their duty are humble, and those who form vain speech turn away, and those who act upon purity, and those who preserve their chastity, save with their wives or their right hand possess, then are they not blameworthy. اینڈ یو تھنک کہ یہ ایک بری بات نہیں ہے؟ نہیں. پرفیکٹ. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنگی ڈنگی کرو اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی غلام عورتوں کے ساتھ, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ کرنے کے لیے آپ کو میری کرنا پڑے گا, اس کے بنا آپ نہیں کہیں کر سکتے. قرآن میں ایک آیت دکھا دو جہاں پہ لکھا ہو کہ میری آپ کرنا کھولیے, ضروری ہے. آپ اس کو نہیں کھولیے. میری کرنا, ایک سیکنڈ میرا کوشچن سمجھ لیجیے اس کے بعد دکھائیے گا. صبر, چپ. میری کرنا ضروری ہے, کیوں؟ میں اب اس کی حجت بھی آپ کو دیتا ہوں, اسی آیت سے دیتا ہوں, پھر جہاں جہاں کہیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. سیو کہتے ہیں ایکسپٹ ود یور وائفس, اپنی بیویوں کے, اینڈ یور رائٹ ہینڈ پوزیس. یعنی کہ اگر آپ نے شادی کر لی ہے رائٹ ہینڈ پوزیس سے تو وہ آپ کی بیوی بن گئی ہے. اگر وہ بیوی بن گئی ہے تو رائٹ ہینڈ پوزیس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر بیوی نہیں بنی ہے تو اسی وجہ سے رائٹ ہینڈ پوزیس ہے. دس از سمپل لاجک اف یو ہیو ٹو سینٹ آف ا برین. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, آپ نے دکھانا ہے کہ سلیو کے ساتھ شادی کرنا ضروری ہے. مجھے یہ نہیں دکھانا کہ سلیو کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے. ہاں, یہ اسی میں لکھا ہے, اسی ویب سائٹ میں لکھا ہے, میں نے پڑھا ہے اس کو, اس پہ کراس چیک بھی کیا, تو مطلب جی دکھائیے کہاں پہ جانا ہے میں نے, کون آپ سی آیت اسی میں؟ ویب سائٹ, اس آیت کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا بٹ. اوکے, ونس اگین یہ آپ کا چوتھا ہوم ورک ہو گیا. آپ نے یہاں پہ کلیم کیا ہے, نہیں آپ سرچ کریے وہ والا, مطلب بھائی میں نے, ہیلو بھائی, وہ آپ نے کرنا ہے, یہ آپ کا چوتھا ہوم ورک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت کلیئرلی کہہ رہی ہے ایکسپٹ یور وائف اینڈ وٹ یور رائٹ ہینڈ پوزیس. لہذا یہاں پہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ وائف بن گئی ہے, کیونکہ اگر وائف بن گئی ہے تو اینڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل, there is no logic. Alamiya will be the utmost silly in communication اگر وہ وائف اور سلیو دونوں کا نام لے رہا, جبکہ بقول آپ کے سلیو کے ساتھ شادی کے بغیر سیکس نہیں ہو سکتا, تو پھر اللہ کو سلیو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وائف ہی لکھ دینا کافی تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے سیکس کرنے سے پہلے اس کو بیوی بنانا ہے تو یہاں پہ بیوی کو ایکسپلیسٹلی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں کیوں, جی بیکاز وہ بتائیے. فارمر سلیو تھی, اور وائف مطلب بہت سے ریزن سے آدمی مطلب کسی سے میرج کرتا ہے, ناٹ جسٹ دیٹ ریزن. تو ہیلو ایک سیکنڈ دوبارہ سے بتاؤ. اگر مطلب آدمی کسی کو اپنی وائف بناتا ہے تو بہت سارے رائٹ دینے کے لیے بھی کرتا ہے, بس اس ریزن کے لیے نہیں کرتا. یہ سوال نہیں ہے, میں نے سوال کیا, میں نے آپ کو آرگیومنٹ کیا دی ہے کہ اگر آپ نے سلیو کے ساتھ شادی کر لیا ہے تو اب وہ آپ کی وائف بن گئی ہے, رائٹ یا نہیں بنی؟ بٹ پھر بھی بہت سے مسکنسپشنز ہوں گے نا. ایک سیکنڈ, پاز. اگر میں نے سلیو کے ساتھ شادی کر لی ہے کیا وہ میری بیوی بن گئی ہے؟ بٹ وہ آپ کی فارمر سلیو تھی, تو مطلب ڈز ناٹ میٹر, یہاں پہ فارمر کا لفظ نہیں ہے. اگر آپ کی سلیو آپ نے اس سے شادی کر لی ہے تو کیا اب وہ آپ کی بیوی بن گئی یا ابھی بھی سلیو رہے گی؟ وہ آپ کی فارمر سلیو رہے گی. اینڈ ایک سیکنڈ, فارمر کوئی چیز نہیں ہوتا بھائی, آپ کی فارمر بہن ہوتی ہے جس سے آپ شادی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ کزن ہے.
that's stupidity. دوبارہ واپس آتے ہیں. اگر آپ کی سلیو کے ساتھ آپ نے شادی کر لی ہے, کیا وہ اب آپ کی بیوی ہے یا سلیو ہے؟ وہ میری بیوی ہے, بٹ مطلب مجھے پھر بھی جسٹیفیکیشن چاہیے نا کہ میں اس کے ساتھ مطلب کر سکتا ہوں کہ نہیں. ایک سیکنڈ پاز. اگر بیوی ہے تو بائی ڈیفالٹ آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں, پھر جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو ایک آزاد لڑکی کے ساتھ شادی کر لیں, ٹھیک ہے, آزاد لڑکی کے ساتھ شادی کریں تو آپ اسے سیکس کر سکتے ہیں, ہاں یا نا؟ جی. اوکے, تو لہٰذا آزاد ہو یا غلام ہو, اگر شادی کر لی ہے تو وہ آپ کی بیوی بن گئی ہے. دیکھیے بٹ پھر بھی ویریس مسکنسیپشن تو رہتے ہیں نا مائنڈ میں. ڈونٹ ٹیل می دیر آر ویریس مسکنسیپشن. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. یہاں پہ یہ نہیں رہ رہا پریویس, یہاں پہ یہ نہیں کہا پاسٹ والی. سو آپ قرآن کے اندر بھی آپ کی مرضی کی ٹرانسلیشن کھولی ہے میں نے اس وقت, اپنی مرضی کی نہیں کھولی. آپ وہ جو آیت ہے جس میں جو فیمس آیت ہے جس میں رائٹ ہینڈ پوزیس والا لکھا ہے, اس میں یہاں پہ بھی لکھا ہے. فیمس آیت پہ چلتے ہیں, ابھی جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ بات کریں, ٹاپک جمپ نہ کریں, وہ جاتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے, ایک سن رکے, یہاں پہ لکھا ہے او سابق ما ملکت ایمانہم, یا یہاں پہ لکھا ہے او ما ملکت ایمانہم. سابق کا ورڈ ہے, پریویس کا ورڈ ہے. دیکھیے آپ اس جو مین جو فیمس آیا تھا آپ اس پہ جائیے بھائی. میں جس آیت پہ میں بات کر رہا ہوں وہ تو کر لو پہلے مجھ سے, پھر کہیں اور بھی چلے جانا. بچے والی بات کر رہے ہو یار. جو بات ہم کر رہے ہیں پہلے اس کو تو کر لو, پھر اور بھی کہیں چلے جانا. کیا آپ نے یہاں پہ کلیم کیا ہے کہ پریویس تھی؟ کیا یہاں پہ لفظ پریویس سابق آپ کی انگلش ٹرانسلیشن کے اندر بھی لکھا ہوا؟ جی مطلب یہ اس مسکنسیپشن کو ہٹا رہا ہے that even after marrying slave آپ کر سکتے کہ نہیں ان کے ساتھ. بس نہیں, مسکنسیپشن کا ہے یہاں پہ تو کلیئر لکھا ہوا ہے, save with your wives and what your right hand possess, full stop. تیسری کوئی چیز بتائیں مجھے. یہ اس مسکنسیپشن کو کلیئر کر رہا ہے کہ جو آپ کی جو فارمر جو سلیو تھی, مطلب لفظ فارمر کہاں ہے, اپنی ہی ٹرانسلیشن میں دکھا دو. آپ اس کو آپ کھولیے جو فیمس آیا تھا, اسی میں سرچ کریے, آپ کو اس میں لکھا ہوا ہے. ڈوڈ اسی میں ڈوڈ ڈونٹ بی سلی وتھ می. یہاں پہ لفظ فارمر دکھاؤ. اس کا مطلب وہی ہے, آپ کسی بھی ٹرانسلیشن کو ایز فار گرانٹ مطلب ایک دم صحیح آپ یہ نہیں لے سکتے بیکاز ہیلو مجھے کوئی ٹرانسلیشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئی کین ٹرانسلیٹ ورڈ بائی ورڈ رائٹ ناؤ. آپ کے کہنے پہ اس ٹرانسلیشن پہ گیا ہوں جس کو آپ نے سمجھا ہے, جس کے بارے میں آپ نے بولا ہے کہ اس ٹرانسلیشن کی وجہ سے آپ قرآن اونلی ہوئے ہیں. اس ٹرانسلیشن میں آپ کے صرف یہ آیت نہیں پڑھی, میں آیت نمبر 1 سے چلاؤں. اللہ مومنوں کی نشانی بتا رہا ہے, اور اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی سلیو کے ساتھ سیکس فرماتا ہے. اس آیت میں مسکنسیپشن کلیئر کی گئی ہے, اس کو بھی اس کے بھی ریلیٹڈ وہ جو فیمس آیت ہے اس سے ریلیٹڈ. ہیلو, فیمس آیت کی بات نہیں کر رہا, میں اس آیت کی بات کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو فیمس کیا ہے, آئی ڈونٹ بلڈی کیئر فیمس کیا ہے کیا نہیں ہوتی. اس آیت میں کیا لکھا ہے؟ جس میں سیم چیز لکھا ہوا ہے, جس میں سیم چیز لکھا ہوا ہے, مطلب رائٹ ہینڈ پوزیس والا. بھائی مجھے نہیں پتا کس کو فیمس کہہ رہے ہو, میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ ایک بار 2 پہ کلک کریے, آپ ایک بار 2 پہ کلک کریے. بھائی میں نے کسی پہ کلک نہیں کرنا, اس آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہاں پہ ریفرنس دیا ہے قرآن کا, رائٹ. آپ 2 پہ کلک کریے ایک بار. میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ اس نے لکھا کیا ہوا ہے, پہلے وہ مجھے وہ بتائیں, پھر اس کے بعد میں کہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ. یہاں پہ ایگزیکٹلی لکھا کیا ہوا ہے؟ Save with your wives or what their right hand possess. اوکے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی آسان انگلش میں مجھے بتائیں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف اپنی وائف کے ساتھ کرو اور جو تمہارے مطلب جو حق میں ہے, جو تمہارے مطلب جو تمہاری سلیو ہے, جو تمہاری سلیو ہے. نا مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ جو سلیو آپ کی ہے اس کے ساتھ نے شادی کر لی ہے تو بھائی پھر وہ آپ کی بیوی بنی کہ نہیں؟ وہ میری بیوی بن گئی, بٹ اسٹل مطلب وہ میں جیسے بیوی بننے کے بعد سلیو رہتی کیا بھائی؟ سلیو کو آپ نے اگر بیوی بنا لیا تو کیا وہ ابھی سلیو ہے آپ کی؟ جیسے کہ جیسے آرفن ہوتا ہے, رائٹ. تو مطلب بہت ساری نہیں, سوال وہ نہیں ہے بھائی, سوال وہ نہیں میری ہے. بات آپ سن لیجئے تب میں آپ کو بتاؤں. میرے سوال کا جواب دے دو, آپ کو ایڈم کی بات سمجھ میں آ جائے گی. میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ ایک سلیو, سن تو لو, ایک سلیو جس سے آپ نے شادی کر لی ہے, ٹھیک ہے, اب کیا وہ سلیو رہی؟ نہیں, بٹ سلیو نہیں رہی, بٹ مطلب وہ تھینک یو.
प्लीज गो Okay. एडम. थैंक यू सो वेरी मच. अब आपका मैं ये वाला अब हम भी खत्म करता हूं जो आपके यहाँ पे स्कॉलर ने ट्रांसलेटर ने गेम डाली है. आई वुमन टेकन अमंग द एक्वायर्ड एज whatever such women must be married. ये जो स्टेटमेंट है ये कुरान में नहीं है. आइए पहले 4-3 को देखते हैं. भाई आपके इनका भी मैं गेम सेट करता हूं. कितने बड़े झूठे हैं, मकार हैं. दुनिया का हर ट्रांसलेटर झूठा और मकार है. एंड इफ यू फियर that you will do justice by fatherless, then marry what pleases you of the woman, 2-2 or 3-3 or 4-4. But if you fear that you will not do justice, then one up dash agla statement, or what your right hand possess, that is more likely that you will not deviate. जी सर, यहाँ पे कहाँ लिखा है कि स्लेव के साथ शादी करने के लिए, स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए शादी करना बहुत जरूरी है या लाजम है? प्लीज एक्सप्लेन. बट इसमें लिखा तो हुआ है ना कि मतलब कि आप स्लेव के साथ मतलब आपको करना है, मतलब क्योंकि वाइफ मैंने के अलावा ये सवाल ही नहीं है. सवाल ये है वो क्या है, अगर मैं इस वाली ट्रांसलेशन को एज इट इज पढ़ूं तो वो ये कह रहा है कि अगर तुम अपनी बीवियों के साथ जस्टिस नहीं कर सकते 2-2, 3-3 या 4-4 के साथ, तो फिर एक से शादी कर लो. और अगर एक से भी शादी नहीं कर सकते तो राइट हैंड पोजेस रख लो. चलो मैं आपकी इस वाली ट्रांसलेशन की बात लेता हूं. चलो राइट हैंड पोजेस से शादी कर लो. अगर राइट हैंड पोजेस से शादी कर लो, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो तुम्हारी बीवी बन गई है, नहीं बनी है, स्लेव रही है, कुछ भी हुआ है, या स्लेव के साथ शादी करने, स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए शादी करना जरूरी है. ये नहीं लिखा हुआ. मैं बता रहा हूँ क्यों, बिकॉज वेरियस मिसकंसेप्शन रहते कि मतलब वो एक Hey, धरती है. hey, don't tell me misconception. I am reading what is there. मुझे ये बताओ, यहाँ पे लिखा है कि शादी किए बगैर स्लेव से सेक्स नहीं हो सकता. नहीं, शादी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है. कहाँ लिखा है? इस आयत में तो नहीं लिखा ना जी. इसमें लिखा है कि स्लेव के साथ शादी करनी है आपको, मतलब यहाँ पे नहीं लिखा कि शादी जरूरी है सेक्स करने के लिए. मैंने तुम्हें पहले कहा था शादी की जा सकती है स्लेव से, मगर सेक्स करने के लिए जरूरी नहीं है कि शादी की जाए. वो वाली आयत दे मुझे. देखिए अब आपका वेरियस वो थॉट्स हो सकता है, बट यहाँ पे क्लियर है कि आपको उसके साथ मतलब अरे तुम्हारे जो थॉट्स है, सुनो सुनो प्यारे भाई, तुम्हारे जो थॉट्स है उसके दलील होनी चाहिए ना. अगर आप ये कह रहे हैं कि कंपलसरी है, विदाउट मैरिज आप सेक्स नहीं कर सकते स्लेव के साथ, तो वो आयत पेश कर दे, मसला खत्म हो जाएगा. थॉट्स तो भाई दलील के रोशनी पे बनते ना. हाँ ये वही है, ये वही आया था. कहाँ है इस पे? लिखा है that is more likely that you will not deviate. सुनो सुनो सुनो, एक आयत कह रही है, ठीक है, यहाँ हालांकि यहाँ पे जैसे कि एडम ने बताया कि शादी की बात नहीं हो रही स्लेव के साथ, यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 की बात हो रही है. और उसके बाद अगर कह रहे हैं कि अगर आप जस्टिस नहीं कर सकते तो एक के साथ करो या फिर आप स्लेव रखो, ठीक है. लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए हम सुन लो ना भाई, मैं आपका पॉइंट भी ले रहा हूँ. इसको थोड़ी देर के लिए हम अगर ये भी ले ले कि ठीक है आप स्लेव के साथ शादी कर सकते हैं, यू हैव एन ऑप्शन कि आप शादी कर सकते हैं. अच्छा, दूसरी जगह पे परमिशन की क्या दी जा रही है या अलाउड क्या है कि आप सेक्स किस किस के साथ कर सकते हो? वाइफ के साथ या स्लेव के साथ. यहाँ पे वहां पे क्लियर किया गया है, जो सेकंड वाली है, जो इससे पहले वाली जो लिंक थी मतलब जिस पे 2 लिखा था, वहां पे क्लियर किया गया. क्या क्लियर किया है? मतलब उस पे वेरियस आयत दी गई है जो प्रूफ करती है कि आपको शादी करनी पड़ेगी. नहीं है ना इधर. शादी आप कर सकते हो. देखो एक है कि एक, यार इसको गंदी तरीके से मैं समझा सकता हूँ आपको. गंदे तरीके की जरूरत नहीं है, सीधा सा तरीका है भाई, सिंपल सी नहीं, बात वो हो सकता है कि उससे समझ में आया एडम. नहीं ठीक है. अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो. आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हो, ठीक है, ठीक है, सुन रहे हो? जी सुन. अच्छा, आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हो, क्या आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो? अगर वो अलाउ करे तो हाँ करे. आप पैसे दोगे ना भाई, पैसे दोगे तो ना आपको. अच्छा, मतलब प्रोस्टिट्यूट के साथ आप सेक्स कर सकते हो पैसे देके. क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर सकते हो? हाँ. मैं नोटपैड लेके आ जाता हूँ. और जब प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर लोगे तो क्या वो प्रोस्टिट्यूट कहलाएगी या तुम्हारी बीवी कहलाएगी? एडम वैसा नहीं. एक मिनट रुको, वैसा नहीं, एक मिनट मैं सेट कर देता हूँ भाई. सेट कर दे. क्या आप प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स कर सकते हो?
آپ نے کہا ہاں رائٹ. ہاں with her permission and with giving her money مطلب ہاں اس پیسے کے ساتھ یار, پیسہ پرمیشن لو. کیا آپ پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ شادی کر سکتے ہو؟ ہاں کر سکتا ہوں. ہاں. کیا پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ سیکس نہیں کرنے کے ایک نہیں منٹ ایک سیکنڈ, کیا آپ نے مجھے اپنی اگزامپل دیا, میں آپ کو orphan کے اگزامپل دیتا ہوں. نہیں orphan کے نہیں ساتھ بھائی 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 پہلے یہ سیٹ ہو جانے دو. ابھی تمہارا پورا جو آرگیومنٹ ہے نا وہ ایک آنسر کے ساتھ ڈسٹروائے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں ایک بار پھر سے تمہارے ذہن میں اور لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں. کیا آپ پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو؟ ہاں, پیسے پرمیشن. کیا آپ پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ شادی کر سکتے ہو؟ ہاں. اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, کیا پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے شادی ضروری ہے؟ آپ نے ایگزامپل ہی غلط لیا ہے. آپ نے اس کا آنسر دو. آپ نے ایگزامپل ہی غلط لیا. پہلے اچھا چلو اس ایگزامپل میں جاتے, پھر آپ بتانا کہ ایگزامپل کیسے غلط ہے. پہلے یہ بتاؤ, کیا پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے شادی ضروری ہے؟ اگر وہ الاؤ کرے with permission then yes. نہیں, شادی ضروری ہے کیا؟ اگر وہ الاؤ کرے تب ضروری نہیں ہے. نہیں ہے, یہ بات ادھر ہو رہی ہے نہیں, کہ اب میں آپ کو آپ orphan کے ایگزامپل دیتا ہوں. اب میں آپ کو orphan کے ایگزامپل دیتا ہوں. orphan کے اس example دیں. ایگزامپل میں آپ پہلے یہ بولو, اس ایگزامپل میں آپ غلط ثابت ہوئے؟ ہاں اس ایگزامپل میں غلط ہاں ثابت ہوا. نیکسٹ اپنی ایگزامپل دو. تھینک یو. چلو اپنی ایگزامپل دو. آرفن. کیا آپ لکھیں, کیا آپ orphan کو بچہ بول سکتے ہو؟ کیا آپ orphan کو بچے کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہو؟ پہلے یہ لکھیے. کیا آپ یہ کون سی مثال ہے؟ نہیں لکھیے. میں جواب دوں گا اس کا, میں جواب دوں گا. ہاں ٹھیک ہے, کیا آپ آرفن کو بچے کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو؟ ہاں. نہیں کیا آپ orphan کو اڈاپٹ کر سکتے ہو؟ پھر نہیں, سیکنڈ میں لکھیں گے. اس میں نہیں ہے نا ایڈم آپ کا جواب؟ بالکل نہیں ہے. اور نیکسٹ سوال, نہیں میرا ہاں ہے. کیا آپ orphan کو اڈاپٹ کر سکتے ہو؟ نہیں. ارے میرا ایگزامپل بس سن لیجیے آپ. میں آپ نے سوال کیا, میں اس کا جواب دیتے جا رہا ہوں. تیسرا سوال, جس طرح نہیں, آپ کو سوال دے رہے کہ آپ میں سوال نہیں پوچھ رہا ہوں, میں جواب دے رہا ہوں. اس کا میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اس کا کوئی ریلیجن سے نہیں لینا دینا. میں اوپر جیسے والا ہی, جیسے اوپر والا ہے نیچے والا بھی. ہاں میں اسی طرح جواب دے رہا ہوں. کیا آپ orphan کو بچے کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے ہو؟ نہیں. کیا آپ orphan کو اڈاپٹ کر سکتے ہو؟ نہیں. اب لکھیے کہ آپ orphan کو آپ اڈاپٹ کرنے کے بعد اپنا نام دے سکتے ہو؟ نہیں. ایک سیکنڈ, مجھے تھوڑا جانا پڑے گا, سوری بھائی, آپ کسی اور بلا دیجیے. جی بس پتہ لگ گیا تھا مجھے. پتہ لگ گیا تھا مجھے. نہیں یہ ضد ہے, یہ اصل میں ضد ہے, یہ ضد ہے. یہ ایڈم یہ بتاؤ کہ یہ جو ایگزامپل ہے اس کے بعد کوئی بھی شک باقی رہتا ہے؟ یہ ختم ہو گیا تھا وہ آپ کی اس ایگزامپل میں, تبھی اس کو جانا پڑ گیا, کیونکہ جو اس نے ایگزامپل دی ہے وہ بھی گیم خراب ہوتی ہے. orphan کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہو آپ, orphan اڈاپٹ بھی نہیں کر سکتے آپ, orphan کو اپنا نام بھی نہیں دے سکتے. قرآن کے اندر ہے قرآنسٹ ہے. اصل میں ان کو جو ہے نا شرم آتی ہے پہلے, اور یہ ہے نا, یہ ابھی جس سٹیج پہ نا ایڈم, یہ تھوڑا میچورٹی اس کے اندر جب آئے گی, کیونکہ تھوڑی میچورٹی آئی اس وجہ سے اس نے احادیث کا انکار کیا ہے, اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اب اس کے اندر جب اور تھوڑی میچورٹی آئے گی نا تو یہ قرآن کا بھی انکار کرے گا, لیکن تھوڑا سا اس کو ٹائم لگے گا, کیونکہ ابھی یہ ڈینائل موڈ پہ ہے نا. الحمدللہ. ہاں ہوگا, یہ تو ہوگا. یار ابھی تو میں نے اور آگے چلنا تھا بھائی, جلدی بھاگ گیا. لیکن قرآن سے بات کرنے کا ساحل مزہ بڑا آتا ہے. پتہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ بیچارے معذور ہیں, ان کے پاس بیساکھیاں ہیں ہی نہیں. اصل میں قرآن کو بچانے والی حدیث اور تفسیر ہے.